السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسٹرز کارنر. سسٹرز کارنر ہر ویک ہم آپ کے لیے ایک نئے خاص مہمان کے ساتھ لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں جس میں کہ ہم مختلف ٹاپکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور آج کا ٹاپک ہے اسپیشل نیڈس کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا کافی تجربہ بھی ہے اسپیشل نیڈس کے ساتھ کام کرنے کا، اور ان سے مزید بات کریں گے کیونکہ انہوں نے کمیونٹی میں بھی کافی زیادہ کام کیا ہے اسپیشل نیڈس بچوں کے لیے، یو کے میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو سب سے پہلے ویلکم کہنا چاہوں گی مس نادیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. How are you doing? Alhamdulillah. Good. All okay. Yes. Alhamdulillah. Allah ka bahut Thank you shukr. so much for coming in My this pleasure. program. Honor for me. Obviously, first of all the sisters who are watching the program now, I would like to ask you about your experience, your qualification, your profession, and then your work in the community for special needs children. الحمدللہ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آنے کا موقع دیا. آپ لوگوں نے ایک میسیج کو، پازیٹیو میسیج کو کنوے کرنے کے لیے بلایا. میرا نام نادیہ کامران رضا ہے. بہت سارے لوگ مجھے میرے فادر والے سر نیم نادیہ گیلانی کے نام سے فیلڈ میں لوگ زیادہ اس سے جانتے ہیں. اور اسپیشل ایجوکیشن میں میں نے ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی لاہور سے 98 مارچ میں کمپلیٹ کیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک میں نے کوئی ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزارا اپنی لائف کا جس میں اسپیشل نیڈس کے بچوں کے لیے نہ سوچ رہی ہوں، نہ کام کر رہی ہوں، یا کچھ ان سے کنیکٹڈ نہ ہوں کسی بھی طریقے سے. تو 2002 میں ورک ویزا پہ یو کے آئی، اور یہاں پہ میں نے کام کے ساتھ ساتھ کنگسٹن یونیورسٹی سے میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی، وہ بھی ہاؤ ٹو ٹیچ چلڈرن ود ملٹی سینسری امپیئرمنٹس، جن کا ایک سے زیادہ ڈسیبلٹی ان کے ساتھ ہو. پاکستان سے جو میری اسپیشلائزیشن تھی وہ ہاؤ ٹو ٹیچ چلڈرن ود بلائنڈنس، جن کو دکھائی نہیں دیتا یا بہت کم نظر ہوتی ہے، ان کو کیسے پڑھانا ہے. اور یہاں آ کے پھر ملٹی سینسری امپیئرمنٹ، یہاں پہ 3 اداروں میں نے کام کیا، جن میں سے ایک جن کے ورک پرمٹ پہ میں آئی تھی، وہاں پہ اسپیشل نیڈس کوآرڈینیٹر No to 5 میجک راؤنڈ اباؤٹ نرسریز کے ساتھ، جو بچے چھوٹے بیبیز ان سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کے لیے. اس کے بعد میری سیکنڈ جاب گورنمنٹ کے ساتھ تھی، والتھم فارسٹ کاؤنسل کے ساتھ ایز اے ڈے سروسز آفیسر فور پیپل ود ڈسبلٹیز، اور خاص طور پہ لرننگ ڈسیبلٹی. لیکن وہاں پہ ملٹی سینسری امپیئرڈ تھے، مگر 19 ایئرس پلس لیڈیز ایشین ویمن سروس تھی، اور وہاں میں نے 5 ایئرس سرو کیا. اس کے بعد الصادق الزہرا اسکول نارتھ ویسٹ لندن، وہاں پہ میں نے 4 ایئرس پلس تھوڑا سا اوپر وہ کام کیا. اسپیشل نیڈس کی کوآرڈینیٹر کے طور پہ ایڈیشنل رول تھا، مگر وہاں پہ میں بیسیکلی فزیکل ایجوکیشن کی ٹیچر تھی. اور پھر میرے والد صاحب کو اسٹروک ہوا، اور ان کی موبلٹی، سائٹ، اسپیچ، رائٹ سائڈ پوری پیرالائز ہو گئے. تو 2-2.5 سال میں نے اس طرح پاکستان ٹریول کیا کہ آئی وازنٹ شیور I could see him alive or not. So that was very painful for me. Yeah. And yes, then I requested my husband that this is the time I need to serve my father. What's the point of 18 years of service in special needs when my father needs me? I'm here. Yeah. So alhamdulillah, I'm being blessed with a very cooperative and سپورٹیو ہسبینڈ. تو اللہ کا بہت شکر ہے، انہوں نے مجھے اجازت دی، اور میں 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ پاکستان موو ہو گئی. وہاں تقریباً 11 منتھس میں نے ایک جنرل ایجوکیشن کے اسکول میں پڑھانا شروع کیا. اور 2-3 بچے ایسے تھے کہ جو دے نیو می دا فیملیز، اور انہوں نے ان میں سے سید تراب رضا، ایک اس کا میں پرٹیکولرلی ذکر کروں گی کہ اوٹزم اور سیربل پالسی کا کچھ جو ہے نا سائنز اینڈ سمٹمز اس بچے کے ساتھ تھے. تو وہ جس اسکول میں میں کام کرتی تھی، وہاں فرائیڈے اور سیٹرڈے کو 1.5 گھنٹے کے لیے وہ آتا تھا میرے پاس. اس کے دیکھا دیکھی 2-3 اور بچے، جب اسکول آف ہو جاتا تھا پھر وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ میرا اسکول نہیں ہے، یہ بچے میرے دوست نہیں ہیں، یہ جا رہے ہوتے ہیں اور میں آ رہا ہوتا ہوں، اور ان کی بکس اور میری بکس نہیں ہے، ان کا بیگ، میرا یونیفارم، سب کچھ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. آئی نیڈ مائی اون اسکول. میرا وہ ٹائم بڑا اسٹرگل کا تھا، مجھے شور نہیں تھا کہ میں کیسے مینیج کروں چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے فادر کی ٹوٹل کیئر کی رسپانسبلٹی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں یہاں پہ بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں ایک بات
توکل, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو بھروسہ ہے نا, اور دعا, دا پاور آف دعا, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. میرے ذاتی ایکسپیرینس میں یہ چیز آئی ہے. تو میں نے اس بچے کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ آپ کا اسکول بن جائے. اور اس کی مم نے مجھے بتایا کہ 4 months ہی واز آن دا پریئر میٹ, تھوڑی دیر کے بعد, کہ اللہ تعالیٰ میرا اسکول بنا دے, اللہ تعالیٰ میرا اسکول بنا دے. تو بس وہ کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوا کہ وہ ایک دن وہ بچے آئے ہوئے تھے, اور جو اسکول کے اونر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں, ان کو دیکھ کے میرا بزنس خراب ہوتا ہے, اور یہ بچے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معذور بچوں کا اسکول ہے. تو ان کا فوری طور پہ کل سے یہ بچے وہاں نہیں آئے گے, جبکہ وہ صرف سیٹرڈے اور سنڈے کو آتے تھے. دیٹ واز لائک اے بگ شاک فار می. اور میں کیونکہ یہاں سے فریش سارا کام کر کے گئی تھی, اور ڈسکریمنیشن اباؤٹ ڈسیبلٹیز, دیٹ واز لائک میری پریکٹس تھی یہاں پہ. تو وہ مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے وہ نکال کے اپنا کانٹریکٹ دیکھا کہ کتنا نوٹس پیریڈ ہے, اور میں نے ریزگنیشن لکھا. اینڈ وہ ریزگنیشن ٹائم پیریڈ جو 15 days بنتے تھے. اور پھر میں نے ایک اس میں اور بہت ضروری بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا دوست زندگی میں مل جائے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں. آئی ایم بین ویری ویری لکی. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں, میرے دوست بہت مخلص ہیں, بہت زیادہ. تو اسٹیٹس میں میری ایک فرینڈ ہے سائرہ ملک, وہ بہت مجھے پش کر رہی تھی کہ اتنا پڑھنے پڑھانے کے بعد, اتنا ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ اپنے پروجیکٹ پہ کام کیوں نہیں کرتے. تو اس نے مجھے بہت انکریج کیا کہ آپ اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کریں. اور پھر میں نے ایک ایسے انکلوسیو اسکول کی بنیاد رکھی. اس کی سپورٹ بھی تھی اور بہت زیادہ دعائیں بھی تھیں. باقی بھی میرے فرینڈ سارے ساتھ شامل ہو گئے. تو اس میں وہ پروجیکٹ جب شروع کیا تو میرا یہ تھا کہ ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کے نام سے کہ آئی کوڈ کیٹر 15 children in a year's time. کوئی ایڈورٹ نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ تھے, بلڈنگ کمرشل ہونے کا تھا. تو ہم نے کوئی بورڈ وغیرہ بھی نہیں لگایا, اور بچے 55 کراس کر گئے ان اے ایئرز ٹائم. ماشاء اللہ. اور ڈسیبلٹیز کی جو نیچر تھی وہ بہت زیادہ ویریشن تھی اس میں. یہاں پہ میں اس وقت اوپن یونیورسٹی کے ساتھ انکلوسیو ایجوکیشن میں ماسٹرز کر رہی تھی. تو مجھے اور شوق تھا کہ انکلوژن کو ایکسپلور کیا جائے. ایک نیا سبجیکٹ ہے انکلوژن. جی نادیہ, اس کو لائک یو آر ٹیلنگ, بٹ اوبیسلی بہت ساری سسٹرز جو اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انکلوسیو پریکٹس ایکچولی ہے کیا ہے, اور ہاؤ ڈز اٹ ورک فار چلڈرن ود اسپیشل نیڈس اور مین اسٹریم چلڈرن. So I would like to ask you first of all if you can explain کہ inclusive practice ہے کیا ہے, اور how does it work in a mainstream setting. یہاں پہ جو یو کے میں میرا جو ایکسپیرینس ہوا بہت زیادہ, کیونکہ میری وہ ڈگری ملٹی سینسری امپیئرمنٹ کے حوالے سے تھی, تو مجھے بہت سویئر بچوں کے ساتھ کام کرنے کا, جن بچوں کو ڈے اور نائٹ کا کانسیپٹ نہیں پتا تھا, ان کو اپنے پیرنٹس کا نام نہیں پتا تھا, وہ بچے عام بچوں کے ساتھ انکلوڈ کیے گئے تھے کلاس رومز میں. تو وہ میرے لیے تھوڑا سا کوشچن ریز کرتا تھا میرے ذہن میں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ دے آر فزیکلی انکلوڈیڈ بٹ دے آر ناٹ ایکچولی نیچرلی انکلوڈیڈ. ان کے دوست بنائے جاتے تھے ٹیچرز کی سلیکشن پہ. جس بچے کا اچھا بیہیویئر ہے اس کو اگلے لیسن میں اس ویل چیئر یوزر بچے کے ساتھ بال پول ایکٹیویٹی کے لیے بھیج دیتے تھے. تو وہ بچہ جو ایک فلی ایکٹیو ہے وہ جا کے اپنا کھیل کود کیا جاتا تھا. یہ یہاں برٹن کی پریکٹس کی میں بات کریں. اور جو بچہ اسپیشل نیڈس کا ویل چیئر یوزر ہے اس کے ساتھ سپورٹ ورکر ہوتی تھی. تو مجھے وہاں کوئی فرینڈشپ کا کانسیپٹ نہیں نظر آیا. بیسیکلی انکلوژن جو اگر آپ تھریٹیکلی دیکھیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ عام اسکول کے اندر نارمل کلاس رومز جس طرح عام بچے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہی ان بچوں کو وہاں پہ پلیسمنٹ دی جائے. آئیڈیلی یہ بہت اسلامک مساوات کے مطابق ہے, سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہمیں کچھ میئرز لینے پڑتے ہیں کہ اس سے کس کو, یہاں پہ جو پریکٹس ہے اس سے جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج میں سمجھتی ہوں, جو پلس پوائنٹ تھا اتنی سیویرٹی کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ بچے ان بچوں کی نیڈ سے دوسرے بچے اویئر تھے کہ یہ بھی ہمارا پارٹ ہے, ہمارے کلاس فیلوز ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, بٹ دے ہیو گوٹ دا سیم رائٹ آف ایجوکیشن اینڈ آل دیٹ. لیکن مجھے اس پریکٹس میں چینجز چاہیے تھیں.
میرے ذہن میں یہ تھا کہ بچوں کی نیڈس کے حوالے سے ہم ان کو ان کی نیڈس بھی کیٹر کر رہے ہوں ہم ساتھ ساتھ, اور دوسرے بچوں کا بھی ٹائم ویسٹیج یا کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو. تو وہاں پہ جو میں اس کو جو ایلیا کی پریکٹس ہے میں اس کو نیچرل انکلوژن کہتی ہوں, کہ میرے پاس اس وقت وہاں پہ 26 ڈفرنٹ ٹائپ آف جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ بچے ہیں. وہ کوئی لیبل نہیں ہے کہ اوٹسٹک بچوں کا کلاس روم ہے, یہ اوٹزم کے بچے ہیں, یہ سیریبل پالسی کے بچے ہیں, یہ بلائنڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لیبلنگ نہیں ہے وہاں پہ, وہ سب بچے اکٹھے ہیں. اس میں وہ بچے جو اورفنیج سے ہیں, جو فائنینشلی اچھی ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتے, سلو لرنرز ہیں, ان کو بھی ہم ساتھ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. پھر ہم So inclusive practice is like where you include all Everybody. sort of ہاں جی, children with any kind of needs, additional needs. Yes. This is how it works, inclusive practice, I would say, yeah. تو جیسے کہ آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ کے وہاں پہ اسکول ہے اور اس میں بچے جو ہیں ڈفرینٹ نیڈس کے ساتھ, ایڈیشنل نیڈس کے ساتھ آتے ہیں. تو ابھی کتنے بچے ہیں تقریباً وہاں پہ, اور لائک آپ کا وہاں پہ جو سسٹم ہے اسپیشل نیڈس کے حوالے سے, لائک کیا what is different than here, like what sort of things you're doing there are not available here, and obviously Pakistan میں تھوڑا اتنا ایڈوانس میں بھی نہ ہو سسٹم, or maybe you are doing it right now, ٹاپنگ اپ کر رہی ہیں یا ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ابھی ریسنٹلی میری اپنی یونیورسٹی کی ڈاکٹر ہنا لیاقت سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ بتا رہی ہیں کہ ہم 30 years بیہائنڈ ہیں ایوریج جو ترقی یافتہ ملکوں میں, ایون پلس کہ انکلوسیو پریکٹسز کے لیے. یہاں پہ جو پریکٹس ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جہاں جو بچے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں, ان کے لیے جو انہوں نے میئرز لیے ہیں وہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس کے, اور بچوں میں اویئرنیس ہے, جو ایک انکلوسیو سوسائٹی کی بنیاد یہاں پہ رکھی جا چکی ہے. لوگ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹیسکو میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کو اسپیچ کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا ہیئرنگ کی امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہے, اس کے کو ورکرز کولیگس دے آر آف دا ایج, دے آر اوکے ود دیم. پاکستان میں جو بچے بلائنڈ بچے باہر نکلے ہیں اپنی میٹرک کر کے یا ہیئرنگ امپیئر نکلے, ان کو سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کا بہت پرابلم ہے. ان کو جاب دینے کے لیے لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں جو کانسیپٹ ہے کہ ہم ان کو لائیں گے تو ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے, اگر ہم ان کی نیڈس کو یہاں کیٹر نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. پازیٹیو سائڈ آف اٹ, اگر پازیٹیو سائڈ دیکھی جائے تو میرا جو شہر ہے فیصل آباد, وہ انڈسٹریل سٹی ہے. وہاں پہ بہت سارے اسپیشل نیڈس کے بچوں کو جو اسکل بیسڈ ایجوکیشن اور کام کر سکتے ہیں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. انہیں وہ کہتے ہیں, ہم یہ ورڈ میں نے خود سنا ہے, ایک اسکول سے میں بار بار انکلوژن پہ بات کر رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لیس ایول پہ کمپرومائز کیا, کہ ان کو لا کے اور ہم ان کی نیڈس کو کیٹر نہ کریں, بہتر ہے ہم ان کو خداحافظ کہتے ہیں اور ان سے معذرت کر لیں, وچ از آئی مین ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ سیٹسفیکٹری ہے. لیکن ہم اب جو وہاں پہ اور یہاں پہ جو کمپیریزن کرنے کی بات ہے نا, وہ یہ کہ یہ بہت ایڈوانس لیول پہ جا چکے. یہاں پہ میں اس پریکٹس کے حق میں نہیں ہوں ذاتی طور پہ, جہاں پہ ایک ٹیچر جو 3rd World War, 2nd World War اور اس طرح کی چیزوں پہ یا ایجپشین ہسٹری پڑھا رہی ہے, اور وہاں پہ ایک بچہ ہے جس کو اپنے ماں باپ کے نام کا نہیں پتہ, ڈے اینڈ نائٹ کا نہیں پتہ, وہ منہ سے آوازیں نکال رہا ہے, اس کی ٹیوب فیڈنگ کے لیے ایک اسسٹنٹ موجود ہے کلاس روم کے اندر. وہ جو ٹیچر ہے وہ بالکل کنیکٹڈ نہیں ہے اس بچے کے ساتھ, لیکن اس کے چہرے پہ ایک فرسٹریشن ہے. ایک بچہ ہے جو ڈفرینٹ آوازیں نکال رہا ہے اور اس کے پاؤں میں انہوں نے ایک ٹب رکھا ہوا ہے اور ڈکلن ہے, اور وہ اس کا وہ سارا کچھ ہے. یہ تقریباً میں نے کوئی 4-5 اسکولوں میں ایسٹ لندن میں پریکٹس کر کے دیکھا, کام کر کے دیکھا. اس کو میں سپورٹ نہیں کر رہی. آئی مین ہو سکتا ہے اس کے کچھ, ہاں اس کا فائدہ مجھے یہ نظر آیا ہے, دوسرے بچوں کو فائدہ ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے ان کے اندر اویئرنیس ہے, ان کے اندر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی ہے. ان بچوں کو یا ٹیچر کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا میں نہیں جانتی, مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا آسان ترجمہ یہ. فیصل آباد میں جو ہماری اپنے ادارے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ نیچرل ہے. اس میں 5 ایڈلٹ 5 ڈسیبلٹی کے ساتھ ایک ٹیچر کے ساتھ ایک کلاس روم میں نہیں ہے. ایک ٹیچر ہے, ایک سپورٹ ٹیچر ساتھ ہے, 2 لوگ ہیں.
اور بچے سیریبرل پالسی والا بھی وہیں پہ ہے, اوٹسٹک بچہ بھی وہیں پہ ہے, ہیئرنگ امپیئرڈ بھی بچے بیٹھے ہیں, صحت مند بچوں کا بھی 2-4 کا پینل, اس طرح ان کو لیبل نہیں کیا گیا ہوا. وہ سارے بچے اکٹھے جو ان کا کام آئیڈینٹیفائڈ ہے ڈفرینٹ. جو ہماری چیلنجز ہیں اس میں میجر یہ ہے کہ جیسے ویل چیئر یوزر بچے ہیں, ہم ان کو اوپر والے کلاس رومز میں نہیں لے جا سکتے. ہمارے پاس اسپیس کم ہے تو ہم ان کو ایک جگہ اکٹھا ایونٹ کوئی پلان کرنا ہو تو ہمیں مشکلات یہ ہوتی ہیں. اچھا, اب ایک بچہ ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے, دیر از نو اسپیچ, وہ گاڑی میں اسکول کی گاڑی میں آ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ دوسرا بچہ جمال ہے وہ ویل چیئر یوزر ہے. ہم نے اور یا آپ نے یا کسی ٹیچر نے اس کو نہیں سکھایا کہ آپ نے اس کی ویل چیئر لے کے آنی. وہ جیسے ہی اترتا ہے ویل چیئر سے وہ بھاگ کے, ٹوٹلی ہیئرنگ امپیئرڈ ہے, نو اسپیچ ایٹ آل, نو ہیئرنگ, وہ جاتا ہے اس کی ویل چیئر خود بخود وہاں کھڑا. جو ہیومینٹی ہے اس کی پریکٹس اس انکلوژن پریکٹس میں بہت ایزی ہے. بچے ایک نیچرل انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کوئی نیا بچہ آتا ہے تو اس کو اکوموڈیٹ کرنے میں مجھے بہت زیادہ بچوں سے سپورٹ ملتی ہے. یہ چیزیں نیچرل سیٹ اپ میں بہت, یہاں پہ پالیسیز ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ کسی بھی چیز کے لیے پلان کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ تھریٹیکل ورک, پیپر ورک, بہت کچھ کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں نے خود بھی ٹیچنگ کی ہے اسپیشل نیڈس چلڈرن کے ساتھ کے اسکول میں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے او ٹی ہوتی ہے, اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہوتی ہے, میوزک ٹیچر ہوتی ہے, ڈانس ٹیچر ہوتی ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ گیمز جو اسپیشل نیڈس کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, اسپیشل اکوپمنٹس ہوتے ہیں, پھر ڈفرینٹ ٹولس یوز کیے جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو their learning اور their life skills. جیسے کوکنگ ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ کی جاتی ہے, واشنگ کے بارے میں لائف اسکلس دی جاتی ہیں. تو وہاں پہ کیا کس قسم کی چیزیں آپ لے کے آ رہی ہیں اور کن چیزوں پہ آپ نے کام کیا ہے, یا where do you see them improving like all the children? الحمدللہ یہ بہت اچھا اور پازیٹیو کوشچن ہے, کیونکہ پیرنٹس کا مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے اتنی ایفرٹ کریں. یہاں تو گورنمنٹ سپورٹڈ ہے تو ہم ان بچوں میں کیا بہتری آئے گی. یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے او ٹی کا ہے, اسپیچ تھراپی کا ہے, فزیو تھراپی, یہ ہمارے ریگولر سیشن ہے پر ڈے. اور یہ سب کچھ آپ پچھلے 8.5 ایئر کی ہسٹری آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی. فیس بک پہ بھی مل جائے گی, انسٹا پہ بھی مل جائے گی. انسٹا بٹ ریسنٹ, بٹ فیس بک پہ تو پچھلے. اس کے علاوہ یہ تو ان کے بچوں کی اپنی, ہمارے میرا خیال ہے کہ اس وقت 49 کے قریب بچے ہیں جو امپروو کر سکتے تھے فزیو میں, اسپیچ میں, کانفیڈنس میں, لرننگ میں, بیہیویئر میں, اگریشن کنٹرول ہو جاتا ہے. وہ مین اسٹریم اسکول میں جا چکے ہیں اور وہ وہاں پڑھ رہے ہیں. ہمارے میرا خیال ہے اگر میں ایگزیکٹ فگر غلط نہیں کر رہی تو 17 to 19 اسٹوڈنٹس جو تھے ایکس اسٹوڈنٹس, کیونکہ یہ 10 سال کی ہسٹری ہے ایلیا کی, وہ پبلک سیکٹر میں سرو کر رہے ہیں, جو امپلائمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اسکل بیسڈ جو بچوں نے جنہوں نے اسکل سیکھی وہ بھی اپنی اپنی جگہوں پہ. مسور ٹیکسٹائل میں ایک بچہ کام کر رہا ہے, ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے فیصل آباد کی. پھر ایک بچہ بحرین کے ایک سپر مال میں سرو کر رہا ہے. وہ ابھی ریسنٹلی, میں یہاں تھی اور وہ پاکستان گیا ہوا تھا ملنے کے لیے. تو ہمارا وہاں تعداد بچوں کو جمع کر کے لانگ ٹائم وہاں رکھنا نہیں ہے. جس بچے کے اندر جو چیزیں ہم اوور کم کروا سکتے ہیں فل پروفیشنل سپورٹ کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات اس سب چیزوں میں کہ اگر میں کہوں کہ میری یا میرے اسٹاف کی جو ایفرٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ برکتیں شامل ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بچے 49 کے قریب ہمارے بچے مین اسٹریم عام اسکولوں میں, 17+ جاب سیکٹر میں جو اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. تو یہ پازیٹیو ہے سارا. اوبیسلی یہ ساری چیزیں سسٹر نادیہ تب ہی پاسبل ہوتی ہیں کہ جب آپ ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح سے سلوک کرتے ہیں اور پھر ان میں ان ریئل لائف امپروومنٹ جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں. تو تب ہی جو ہے نا اوبیسلی ان ساری چیزوں میں ہڈن بلیسنگس ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ جب آپ کے اندر وہ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی طرح عام زندگی گزار نہیں سکتے ہیں, تو اللہ رب العزت پھر آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. اور تمام سسٹرز جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, I would like to request stay with us because here is a time for a short break and see you after a short break.